السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ نے گزشتہ اسباق بھی سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 29واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل سبق کا عنوان تھا باب القراءۃ فی الظہر والعصر۔ آج کے سبق کا عنوان بھی یہی ہے کہ ظہر اور عصر میں قراءت کرنا آیا ضروری ہے یا قراءت نہیں ہے بالکل۔ آج ہم رجعنا الی النظر بعد ذلك، نظر طحاوی سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے جمہور ائمہ کرام کی 7 دلیلیں پڑھ لی تھیں کہ جن میں ظہر اور عصر کی نمازوں میں قراءت کرنا ثابت کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ چنانچہ آج ہم نظر طحاوی پڑھیں گے اور اس کے بعد مزید 2 دلائل مزید ہیں جمہور ائمہ کرام کے جس کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، وہ بھی پڑھیں گے۔ صفحہ نکال لیں اپنا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجعنا الى النظر بعد ذلك هل نجد فيه ما يدل على صحة احد القولين اللذين ذکرنا۔ چنانچہ ہم نے غور و فکر کی طرف رجوع کیا اس کے بعد تاکہ ہم ان سابقہ 2 اقوال میں سے کسی ایک قول کی صحت پر مطلع ہو سکیں۔ چنانچہ امام طحاوی فرماتے ہیں ہم نے غور و فکر کیا، نماز کے افعال کا مطالعہ کیا تو دیکھیں نماز کے افعال 4 قسم کے ہیں۔ فرعین پہلے وہ افعال ہیں جو فرض ہیں نماز میں فرض ہیں۔ فرعین القیام فی الصلاة فرضا وکذلک الرکوع، جیسا کہ قیام اور رکوع، وکذلک السجود، اور ایسے ہی سجود، وہذا کلہ من فرض الصلاة، یہ تمام رکوع، سجود، قیام تمام نمازوں میں یکساں طور پر ہی فرض ہیں۔ یہ تمام کی تمام نمازوں میں یکساں طور پر فرض ہیں۔ وہی بھی مضمنۃ لا تجزئ الصلاة اذا ترک شیء من ذلک، کہ نماز درست نہیں ہوتی جب ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے، تو یہ تمام نمازوں میں یکساں طور پر فرض ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ سَوَاءً، اور دوسرے وہ افعال ہیں وَرَأَيْنَا الْقُعُودَ الْأَوَّلُ سُنَّةً، وہ افعال ہیں جو نماز میں واجب ہیں، جیسا کہ قاعدہ اولا واجب ہے، یہاں پر سنت واجب کے معنی میں، اور وہ دوسرے وہ اعمال ہیں جو نماز میں واجب ہیں۔ لا اختلاف فیہ، کہ وہ افعال جو نماز میں واجب ہیں جیسے کہ قاعدہ اولا کہ جس کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فہو فی کل الصلوات سواء، تو یہ بھی تمام نمازوں میں یکساں طور پر واجب ہی ہیں۔ جن نمازوں میں قاعدہ اولا واجب ہے وہ سب نمازوں میں قاعدہ اولا واجب ہی ہے۔ وَرَأَيْنَا الْقُعُودَ الْأَخِيرَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَعْضِ النَّاسِ، اور تیسرے وہ افعال ہیں جن کے فرض یا واجب ہونے میں اختلاف ہے، جیسے قاعدہ اخیرہ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ فَرْضٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ سُنَّةٌ، بعض حضرات کہتے ہیں جن میں احناف، شوافع، حنابلہ کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ واجب ہے۔ وَكُلُّ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ سَوَاءً
فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات. لیکن لیکن جن کے نزدیک فرض ہے ان کے نزدیک سب نمازوں میں یکساں طور پر فرض ہے، اور جن کے نزدیک واجب ہے ان کے نزدیک سب نمازوں میں یکساں طور پر واجب ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نمازوں میں قاعدہ اخیرہ واجب ہو اور کچھ میں واجب نہ ہو، کچھ میں واجب نہ ہو۔ وَكَانَ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، اور جب کہ رات کی نمازوں میں جہرن قرات کرنا واجب ہے۔ جہرن قرات یعنی کہ سرن قرات کرنا، جہرن قرات کرنا، یہ چونکہ واجبات نماز میں سے ہیں، تو رات کی نمازوں میں قراءت بالجہر یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ بِهِ مُزَمِّنَةً كَمَا كَانَتْ مُزَمِّنَةً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ، اور نماز بھی کا انحصار ان پر نہیں ہے، جہر قراءت بالجہر پر نماز کا انحصار اور نماز کا اس طرح اشتمال نہیں ہے جس طرح نماز کا اشتمال رکوع سجود قیام پر تھا۔ فَذَلِكَ قَدْ يَنْتَفِي مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَيَثْبُتُ فِي بَعْضِ، اس لیے کہ بعض نمازوں میں قراءت بالجہر منتفی ہوتی ہے اور بعد میں ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ دن کی نمازوں میں قراءت بالجہر نہیں ہے، وہاں منتفی ہے، رات کی نمازوں میں قراءت بالجہر ثابت ہے۔ والذی هو فرض والصلاة به مزمنة لا تجزئ الا باصابته، فرما رہے وہ جو نماز میں فرض ہوتا ہے اور نماز جس کے ساتھ منحصر ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی ادائیگی کے بغیر نماز ہی درست نہ ہو۔ اذا كان في بعض الصلوات فرض كان في سائرها كذلك، اس طور پر کہ وہ فرض بعض نمازوں میں فرض کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی افعال صلب صلات میں سے ہو اور فرض ہو بعض نمازوں میں تو وہ تمام نمازوں میں فرض ہی ہوگا۔ فلما رأينا القراءة في المغرب والعشاء والصبح واجبة في قول هذا المخالف، پس جب ہم نے غور و فکر کیا مغرب عشاء اور صبح کی نماز میں قراءت قول مخالف کے مطابق بھی قراءت کرنا واجب ہے۔ لا بد منها ولا تجزئ الصلاة الا باصابتها، قراءت کرنا واجب ہے اور بدون قراءت کی نماز درست نہیں ہوتی۔ کان کذالک ہی فی الظہر والعصر، تو اسی لیے یہ قراءت ظہر اور عصر میں بھی لازم اور ضروری ہوگی، یعنی کہ ظہر و عصر میں بھی قراءت کی حیثیت وہی ہوگی جو مغرب عشاء اور فجر کی نمازوں میں قراءت کی حیثیت ہے۔ فہذه حجت قاطعۃ علی من ینفی القراءة فی الظہر والعصر، پر یہ حجت قاطعہ ہے ان حضرات کے خلاف جو ظہر عصر میں قراءت کی نفی کرتے ہیں، ممن یراها فرضا فی غیرہا، واما من لا یرى القراءة من صلب الصلاة، یہاں سے امام طحاوی جمہور ائمہ کرام کی طرف سے نویں دلیل ذکر کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے جو حضرت ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت کے قائل نہیں وہ اس بات کے تو قائل ہیں کہ مغرب اور عشاء کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، البتہ فرق یہ پہلی دو رکعتوں میں قراءت جہرن اور آخری دو رکعتوں میں جہرن نہیں۔ تو جب مغرب اور عشاء کی آخری دو رکعتوں میں جہر کے سقوط سے قراءت ساقط نہیں ہوتی تو اس پر نظر کا تقاضا بھی یہی ہے ظہر اور عصر میں بھی جہر کے سقوط سے قراءت ساقط نہ ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے۔ من لا يرى القراءة من صلب الصلاة فإن الحجة عليه في ذلك أن قد رأينا المغرب والعشاء يقرأ في كليهما في قوله، ان کے قول کے مطابق مغرب اور عشاء کی نمازوں میں قراءت کی جاتی ہے تمام رکعتوں میں، پر فرق اتنا ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں تو جہرن اور آخری دو رکعتوں میں یا آخری ایک رکعت میں آہستہ آواز سے۔ فلما كانت سنت ما بعد رکعتین الاولیین ہی القراءہ، پس جب پہلی دو رکعتوں کے بعد
قراءت کرنا ان کے نزدیک بھی سنت اور واجب ہے. ولم تسقط بسقوط الجہری، اور جہر کے ساقط ہونے سے قراءت ساقط نہیں ہوتی. کان النظر علی ذلك، تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے. ان یکون کذلك سنت فی الظہر والعصر، کہ ظہر اور عصر میں بھی قراءت سنت اور واجب ہو. لما سقط الجار فیہما بالقراءة اللہ يسقط القراءة قیاسا على ما ذکرنا من ذلك هو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمهم اللہ. اور یہی مذہب ہے ائمہ احناف. وقد روی ذلك عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے 10ویں دلیل جمہور ائمہ کی ذکر کر رہی ہیں، اور وہ 10ویں دلیل صحابہ کا فتویٰ ہے اور ان کا عمل. ان کا فتویٰ بھی یہ کہ زور اور عصر میں قرات کی جائے، اور ان کا عمل بھی یہی ہے. تو امام طحاوی نے 8 صحابہ کے عمل کو اور فتویٰ کو نقل کیا 11 سندوں کے ساتھ. 8 صحابہ کے عمل اور فتویٰ کو ذکر کیا 11 سندوں کے ساتھ. یہ صرف عبارت میں پڑھ دیتا ہوں. یہ ہماری دلیل ہے صحابہ کا فتویٰ اور صحابہ کا عمل، جو امام طحاوی نے 11 سندوں کے ساتھ 8 صحابہ کے عمل اور فتویٰ کو نقل کیا ہے. پہلے صحابی حضرت عمر بن خطاب ہیں. عن ابی عثمان النہدی قال سمعت من عمر بن الخطاب يقرأ في الظهر والعصر والقرآن المجید. اور دوسری دلیل ہے، اور دوسری حدیث اثر حضرت علی بن ابی طالب کا ہے. عن علی بن ابی طالب انه كان يأمر او يحب ان يقرأ خلف الامام في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب سورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب. تیسرے حضرت ابن مسعود ہیں. سمعت ابا مریم الاسدی یقول سمعت ابن مسعود یقرأ فی الظہر. چوتھے ابن عمر کا عمل ہے رضی اللہ تعالی عنہما. عن جمیل ابن مرۃ وحکیم انہما دخلا علی مورق العجل فصلی بہم الظہر، کہ ان دونوں کو مورق عجلی نے ظہر کی نماز پڑھائی. فقرأ بقاف والذاریات اسمعهم بعض قراءته فلما انصرف قال صلیت خلف ابن عمر فقرأ بقاف والذاریات واسمعنا نحو ما اسمعناکم. انہوں نے بھی ہم کو ایسے ہی قراءت سنوائی جیسے کہ ہم نے تم کو. اور پانچویں بھی حضرت ابن عمر کا اثر ہے، اور ان کا قول ہے ان ابن عمر قال له اذا صليت وحدك فقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وفي الركعتين الاخريين بأم القرآن. قال فلقيت زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقال مثل ما قال ابن عمر. اور اگر آگے حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا. عن عبید اللہ بن مقسم نے قال سألت جابر بن عبد الله عن القراءة في الظهر والعصر فقال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن القراءة في الظهر والعصر فقال أما أنا فأقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب. جابر بن عبداللہ اپنا عمل نقل کر رہے ہیں. أنا فأقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. اگلی بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی انہی کا قول نقل ہے. عن عبید اللہ بن مقسم عن جابر بن عبداللہ انه سأله كيف تصنعون في صلاتكم التي لا تجهرون فيها بالقراءة إذا كنتم في بيوتكم. فقال فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ فرما رہے نقرأ في الأوليين من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، کہ ہم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت کی قرات کرتے ہیں. ونقرأ في الأخرين بأم القرآن وندعو. اگلی روایت بھی حضرت جابر بن عبداللہ کی ہی ہے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول ہے. اذا صلی عن عبید اللہ بن مقسم قال سمعت جابر بن عبداللہ يقول اذا صليت وحدك شيئا من الصلوات فقرأ في الركعتين الاوليين بسورة مع ام القرآن وفي الاخرين بأم القرآن.
اور اگلی بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہی سے مروی روایت ہے، سمعت یقول یقرأ فی الرکعتین الاولین بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب قال وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك أو فما أكثر من ذلك. اور اگلی حدیث ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، عن عبد الله بن خباب عن خالد بن عرفة قال سمعت خبابا يقرأ في الظهر والعصر اذا زلزلت، کہ حضرت خالد بن عرفة فرماتے ہیں میں نے حضرت خباب بن الرت کو ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے ہوئے خود سنا، کون سی سورت؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. اور اگلے راوی ہیں سمعت ہشام بن اسماعیل عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہشام بن اسماعیل کو یہ فرماتے منبر رسول پر سنا، قال ابو الدرداء، ابو درداء فرماتے ہیں اقرأوا فی الرکعتین الاولین من الظہر والعصر بفاتحة الکتاب وسورتین وفی الاخرین بفاتحة الکتاب. کہ ابو درداء صحابی رسول ہیں، ان کا قول نقل کیا ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ 2 صورتیں تم پڑھو اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کی قرات کیا کرو. یہاں تک آج ہمارا سبق ہے 10 دلائل امام طحاوی نے جمہور ائمہ کرام کی مذہب کی تائید میں ذکر کیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.